چوتھے خلیفہ طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ حضرت علی کی جو پرورش ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی گویا کہ ان کی پرورش کی ہے۔ حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے قریب ترین، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے افراد کو دعوت دی، بلایا کھانے کی دعوت پر، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ان کے سامنے دعوت رکھی۔ تو دعوت کچھ اس طرح تھی کہ دیکھو، جس طرح ہم سو جاتے ہیں اسی طرح ہم مر جائیں گے، اور جس طرح سونے کے بعد ہم دوبارہ بیدار ہوتے ہیں اسی طرح پھر ہم کو اٹھایا جائے گا اور ہمیں ہمارے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو توحید کی دعوت دی، اور تو کسی نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ تو اس مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تنہا تھے، جو اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، یعنی بڑی مجلس۔ اب نوعمری میں جبکہ خاندان کے سارے افراد چپ ہیں اور حق کو قبول کرنے کی جرت نہیں دکھا پا رہے ہیں، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑوں کی موجودگی میں اعلان کر رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بات کر رہے، تو یقینی طور پر یہ ان کی جرت اور بہادری کی بات ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے کی آج کی کڑی میں اسلام کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کے فرزند تھے۔ ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا، کنیت مشہور ہوئی اور عبد مناف جو نام ہے وہ معروف نہیں ہو پایا۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، اور پردادا میں فاطمہ بنت اسد حضرت ہاشم کی پوتی ہوتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو پردادا ہے نا، وہ فاطمہ کے بھی دادا تھے اور ان کے باپ ابو طالب کے بھی دادا تھے۔ تو اس طرح سے ہاشمی ہونے میں دو جہتوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہاشمی ہے، ماں کی طرف سے بھی ہاشمی ہے اور باپ کی طرف سے بھی ہاشمی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نبوت سے 10 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے۔ نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تقریباً تھی۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ دادا کا انتقال ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ کی پرورش کی جو وصیت ہے دادا نے چچا ابو طالب کو کی تھی۔ تو چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور خوب پرورش کی، اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر چاہا اور آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ ابو طالب کی مالی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، تو اس لیے ان کے صاحبزادگان میں سے حضرت علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرورش میں لے لیا، اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو عباس رضی اللہ عنہ نے
اپنی پرورش میں لے لیا۔ تو اس طرح سے حضرت علی کی جو پرورش ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی گویا کہ ان کی پرورش کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی تو اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی محض، اور جب حق ان پر واضح ہوا اور دعوت ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اس نو عمری میں ہی حق کو قبول کر لیا۔ ایک بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، تو پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ نماز ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور توحید سمجھائی اور شرک کی برائی واضح کی، تو کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اور کلمہ پڑھتا ہوں۔ اور ایک روایت میں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین پر عمل کر رہا ہوں۔ ابو طالب نے کہا کہ محمد جو بات کہتے ہیں نا وہ بات حق ہی ہوتی ہے، اس لیے محمد کی پیروی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے قریب ترین، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے افراد کو دعوت دی، بلایا کھانے کی دعوت پر، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ان کے سامنے دعوت رکھی۔ تو دعوت کچھ اس طرح تھی کہ دیکھو جس طرح ہم سو جاتے ہیں اسی طرح ہم مر جائیں گے، اور جس طرح سونے کے بعد ہم دوبارہ بیدار ہوتے ہیں اسی طرح پھر ہم کو اٹھایا جائے گا اور ہمیں ہمارے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو توحید کی دعوت دی، اور تو کسی نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ تو اس مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تنہا تھے، جو اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، یعنی بڑی مجلس۔ تو اب نوعمری میں جبکہ خاندان کے سارے افراد چپ ہیں اور حق کو قبول کرنے کی جرت نہیں دکھا پا رہے ہیں، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑوں کی موجودگی میں اعلان کر رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بات کر رہے، تو یقینی طور پر یہ ان کی جرأت اور بہادری کی بات ہے۔ اور یہ بات ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ سارے خلفاء کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں اور بعض نمایاں خوبیاں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جو نمایاں وصف ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ ان کی شجاعت اور ان کی بہادری ہے۔ اس کے شواہد اور اس کے مشاہدات کئی موقعوں پر سامنے آئے ہیں، تو ان میں سے ایک موقع ہے ہجرت کا موقع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ ہو گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے ہر قبیلے سے ایک فرد ننگی تلوار کے ساتھ آپ کے گھر کے گرد موجود ہے محاصرہ کیے ہوئے۔ تو اب یہ نازک گھڑی ہے، اور اس نازک گھڑی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میری جو چادر ہے نا سبز یعنی ہرے رنگ کی حضرموت سے تیار ہونے والی، وہ چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرو کہ یہ کچھ تمہارا بگاڑ پائیں گے، وہ تمہارا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر اپنے آپ کو ڈالا اور سوتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص شان کے ساتھ نکلے ہیں، ہجرت کے واقعات میں تفصیل ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ جھانکتے رہے اور اس بات کا اطمینان کرتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بستر پر ہی ہے، لیکن جب صبح ہوئی تو اٹھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تب ان کو ہوش آیا کہ یہ کیا ہوا،
تو آپ کو پکڑا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا محمد کدھر ہے؟ کہا کہ مجھے کیا معلوم کدھر ہے؟ تو ان کو پکڑ کر خانہ کعبہ کے پاس لائے اور باندھ دیا اور چھوڑ دیا۔ تو کچھ دیر تک ان کو اس طرح باندھ کے رکھا اس امید پر کہ شاید کچھ سراغ مل جائے اور کچھ پتہ چل جائے، لیکن کچھ بھی پتہ نہیں چل پایا۔ تو نا امید ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت علی کے حوالے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی امانتیں کی تھی اور کہا تھا کہ ہر ایک کو اس کی امانت لوٹا دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ امانت لوگوں کے حوالے امانتیں کر دی اور پھر پیدل ہی ننگے پاؤں مدینے کی طرف رواں دوا ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تھے۔ اب یہ اتار چڑھاؤ، پتھریلے اور ریگستانی علاقے، گرم سرد، ان کو عبور کیا تھا، اس لیے پاؤں جگہ جگہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھٹ گئے تھے۔ تو یہ ہجرت کا واقعہ پیش آ گیا اور پھر جرأت اور بہادری کا نمونہ تلوار کے ذریعے سے پہلی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیکھنے کو ملا۔ کب؟ غزوہ بدر میں۔ بدر کے موقع پر 3 لوگ آگے بڑھے۔ تو طریقہ یہ تھا کہ اجتماعی لڑائی سے پہلے، عام لڑائی سے پہلے انفرادی لڑائیاں ہوتی تھی اور کچھ خاص لوگ جو بہادر قسم کے ہوتے تھے وہ سامنے آتے تھے اور دو طرفہ مقابلہ ہوتا تھا اور پھر عام لڑائی کا آغاز ہوتا تھا۔ تو خاص لوگ نکلتے تھے اور للکارا کرتے تھے، تو اس کو دعوت مبارزت دینا کہتے اور اس کو مبارزت کہتے۔ تو کفار کی طرف سے 3 لوگ آگے بڑھے، عتبہ، اس کا بڑا بھائی شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ۔ تو یہ 3 لوگ آگے بڑھے۔ اور یہ 3 لوگ آگے کیوں بڑھے؟ تو بس اشارہ کر رہا ہو کہ بدر کی لڑائی سے پہلے جب قافلہ بچ بچا کر نکل گیا تو اکثر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اب واپس جانا چاہیے، اپنے لوگ اب ان سے لڑنے کا کیا فائدہ۔ تو جن لوگوں نے یہ رائے دی تھی نا ان میں عتبہ بھی تھا۔ تو ابو جہل نے تانا دیا اور کہا کہ بھاگ رہا ہے، بزدلی کا مظاہرہ کر رہا۔ تو یہ بات دل میں رکھ لی عتبہ نے اور یہ ثابت کیا کہ ہم بھاگنے والے لوگ نہیں ہے۔ تو باپ، بیٹا اور پھر بھائی تینوں میدان میں آئے اور دعوت مبارزت دی مسلمانوں کو۔ ادھر سے عوف، معوذ، 2 لوگ انصاری آگے بڑھے، پوچھا کہ کون ہے؟ تو کہا کہ ہم انصاری لوگ ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اچھے ہمسر ہیں اور مد مقابل ہیں، لیکن ہم آپ کو نہیں چاہتے، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں، ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، کہا کہ عبیدہ آپ اٹھیے اور حمزہ آپ اٹھیے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائے کہ آپ بھی اٹھو۔ تو یہ 3 لوگ ہیں جو مد مقابل ہوئے 3 لوگوں کے۔ اب عبیدہ بن حارث کون ہے؟ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جازاد بھائی ہیں۔ حمزہ کون ہے؟ ہم کو معلوم ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے۔ اپنے خاندان کے 3 لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آگے بڑھایا۔ تو یہ بھی ایک اخلاقی جرأت کی بات ہے کہ اپنے لوگوں کو آگے بڑھایا جائے۔ تو اب یہ 3 لوگ آگے بڑھے، مقابلہ ہوا۔ تو حضرت علی کا مقابلہ عتبہ سے ہوا اور حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ولید سے ہوا اور عتبہ کا مقابلہ عبیدہ سے۔ تو حضرت علی نے ولید کا کام تمام کر دیا اور شیبہ کا کام حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ عتبہ ذرا عبیدہ بن حارث پر بھاری پڑا اور ان کو زخمی کر دیا۔ تو اب یہ چونکہ فارغ ہو چکے تھے 2 لوگ، تو انہوں نے آگے بڑھ کر عتبہ کا بھی کام تمام کر دیا۔ تو پہلا موقع ہے، پہلی لڑائی ہے اور اس پہلی لڑائی میں
یہ مبارزت کی دعوت قبول کرنے والی پہلی شخصیات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح بہادری کے مظاہرے کا یہ کھلا نمونہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پھر غزوہ احد میں جب معاملہ الٹ گیا تو جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا ہے نا، تو ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے۔ پانی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دھلایا، زخم صاف کیا، اور روایت پوری ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی پہنچ چکی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جو زخم خون جاری تھا وہ بند نہیں ہو رہا تھا، تو چٹائی حسیر جلائی گئی اور اس کی راکھ زخم پر لگایا گیا، اور اس طرح سے خون بند ہوا ہے۔ اب اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ ممکن ہے کہ ابو سفیان مدینے کی طرف متوجہ ہو اور مدینے پر حملہ کرے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پیچھا کرو اور جائزہ لو کہ یہ لوگ گھوڑے پر سوار ہیں یا اونٹ پر سوار ہیں۔ گھوڑوں کو اگر انہوں نے پہلو میں رکھا اور اونٹ پر سواری کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اگر اس کا الٹا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے نہیں گھوڑے پر سوار ہے اور اونٹ کو پہلو میں رکھا ہے، تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا ارادہ مدینے کی طرف جانے کا ہے، اور کہا کہ قسم ہے اللہ کی اگر انہوں نے اس قسم کا ارادہ کیا تو پھر تو ہم ان سے لڑیں گے اور خوب لڑائی کریں گے۔ تو یہ ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی، اور انہوں نے رپورٹ آ کر پیش کی اور کہا کہ اونٹ پر سوار تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر وہ مکے کو جانے والے ہیں۔ احد کے بعد جو بڑی لڑائی ہے کون ہے اسلام کی تاریخ میں، تو سن 5 ہجری میں یہ لڑائی پیش آئی، غزوہ خندق کو دی گئی ہے، اور نیا تجربہ مشرکین عرب کو ہو رہا ہے۔ پہلے اس قسم کا تجربہ لڑائی کے سلسلے میں ان کو ہوا نہیں تھا، تو اب بڑا عجیب و غریب قسم کا معاملہ ان کے سامنے ہے، کیا کیا جائے۔ پار کرنا خندق کو آسان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بعض ان کی طرف سے جو بہادر تھے نا، تو بعض بہادروں نے ہمت دکھائی، اور ہمت دکھا کر خندق میں کود پڑے وہ۔ تو اکرمہ بن ابی جہل اور عمرو بن عبد ود یہ لوگ آگے اور للکارا، مسلمانوں تمہارا کہنا یہ کہ تم میں سے جو شخص شہید ہو جائے اس کو جنت ملے گی، تو تم میں سے جنت میں جانے والے لوگ کون ہے آگے کیوں نہیں آ رہے ہو، آؤ۔ تو اب یہ جو عمرو بن عبد ود ہے نا، یہ عرب کا بہت مشہور جنگجو اور شہ سوار ہے، اور کئی لوگوں پر اکیلے بھاری پڑنے والا ہے، اکیلے ہی۔ تو اس لیے ایک ظاہر سی بات ہے کہ فطری طور پر ایک ہیبت تو رہے گی نا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، کہا کہ پھر میں جاؤں گا، کہا کہ کون ہے سامنے، عمرو بن عبد ود ہے، کہا کہ عمرو بن عبد ود ہی کیوں نہ ہو لیکن میں جاؤں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ تو اب آمنا سامنا ہے، عمر نے پوچھا کہ کون ہو، کہا کہ علی بن نبی طالب ہو، کہا کہ بھتیجے کم عمر ہو، تمہاری صفوں میں تمہارے چچا بھی موجود ہیں، یعنی بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں، ان کو کہو آنے وہ مقابلہ کرے، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب اس طرح جرأت کی بات ایک بہادر شخص کے سامنے کی جائے تو کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو غیرت ہوگی اور چھڑے گا وہ۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر آ جاؤ۔ تو مقابلہ ہوا، اور یہ کانٹے کا مقابلہ تھا، یہ سخت مقابلہ تھا، بہت دیر تک یہ مقابلہ چلتا رہا، اور تلوار بازی آپس میں ہوتی رہی، لیکن رزلٹ بالآخر یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو زیر کر دیا اور
اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ یہ کہنا چاہیے کہ انتہائی خوفناک منظر تھا قریش کے لیے کہ ان کا ایک بہت بڑا بہادر موت کے منہ میں پہنچ چکا تھا۔ تو اب اس منظر کو دیکھ کر یہ جو آگے تھے نیچے لوگ، ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل اپنا نیزہ چھوڑ کے بھاگ گیا، یعنی ہتھیاروں کو چھوڑتے ہوئے کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلنے کی کوشش ہی ہوئی۔ اور اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا ایک زبردست نمونہ اس موقع پر مسلمانوں کو، بلکہ سب کو، کافر اور مسلم سب کو دیکھنے کو ملا ہے۔ تو عرب کے ایک بڑے مشہور اور جگر اور کلیجہ رکھنے والے شہ سوار کا کام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کر دیا۔ اب قصہ اور ہے ایک، لیکن صرف اشارہ کر کے کل انشاءاللہ اور اس پر گفتگو ہوگی کہ خندق کی جو لڑائی ہے، اس لڑائی میں جو لوگ شریک ہوئے تھے نا، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000، اور مسلمانوں کی جو تعداد ہے مجموعی 3,000، کل تعداد مسلمانوں کی 3,000 ہے۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب غزوہ تھا، اور مسلمان بڑی تکلیفوں سے دوچار رہے۔ 1 مہینے کے قریب محاصرہ ہوا، پھر اللہ نے رسوا کیا، رسوائی کے ساتھ لوٹ گئے کفار و مشرکین۔ تو اس لڑائی کے برپا کرنے والے اصل میں کون تھے؟ تو خیبر کے یہودی کہ جن کو مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات تو تھی، لیکن وقت کا انتظار تھا، ہر چیز کے لیے وقت متعین ہوتا ہے۔ صلح ہو گئی حدیبیہ میں، اور مکے والوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا، اب ان سے لڑائی بند ہے، 10 سالوں کے لیے لڑائی ہونے والی نہیں ہے۔ تو اب اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ جو لومڑیاں ہیں، ان کو ان کے بلوں سے نکالا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ تو یہ فیصلہ کیا، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا تھا کہ اس میں، یعنی غزوہ خیبر میں، فتح تو یقینی طور پر ملنے والی ہے۔ اور کیا ہے؟ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اور یہ بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ بہت ساری غنیمتیں تم کو ملیں گی جو تم حاصل کرو گے، اس سے تو فتح ملے گی، غنیمتیں ملیں گی۔ تو یہ تو یقینی فتح کا مسئلہ تھا، کامیابی کا مسئلہ، اس لیے اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ اس میں صرف اور صرف وہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں جو حدیبیہ میں شریک تھے، اس لیے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ کیوں؟ بزدل، سمجھ رہے تھے کہ جا رہے ہیں، تو جانے کے بعد واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے کیا گارنٹی ہے؟ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کی بات ہوگی، تو اس لیے نہیں گئے۔ اب مسلمان صحیح سالم آ گئے، اب خیبر کی طرف جانے کیا ہو رہا نا، تو کہہ رہے کہ ہم بھی جائیں گے، کہا کہ نہ، اللہ نے تو بتلا دیا کہ کن کو جانا ہے۔ تو بہرحال 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ اب ابتدائی مرحلے میں کئی مرتبہ مقابلہ ہوا، لیکن رزلٹ سامنے نہیں آیا ہے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُمَا، میں کل ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ قصہ معلوم ہے، بات گزری بے قراری میں اور شوق و انتظار میں کہ کل کس کو یہ اعزاز حاصل ہونے والا ہے، اور جو سرٹیفکیٹ دیا گیا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس سرٹیفکیٹ کا مستحق کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورتحال اس وقت یہ تھی کہ آنکھوں میں تکلیف تھی، آشوب چشم سے دوچار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، کہتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما احب العمارت قط، میں نے کبھی بھی عمارت کی خواہش نہیں کی کہ مجھ کو قیادت ملے۔ یہ تنہا موقع تھا کہ جس موقع پر میرے سینے میں خواہش پیدا ہوتی کہ مجھے یہ منصب ملے،
کیوں؟ تو محبت کی جو بات کی گئی نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جو بات کی گئی ہے اس شرف اور اعزاز کی بنیاد پر، تو سب حاضر ہو گئے ہیں اور سب شوق کے ساتھ انتظار میں ہے، اور ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اپنی حیثیت کے مطابق پر امید ہے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہو. لیکن آواز کیا آتی ہے؟ این علی بن ابی طالب، ابو طالب، علی بن ابو طالب کدھر ہے؟ تو کہا کہ آنکھوں میں شکایت ہے، تکلیف ہے. کہا کہ بلاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آنکھوں میں اپنا تھوک مل دیا اور تکلیف جاتی رہی، اس طرح جاتی رہی کہ گویا کہ کبھی تکلیف تھی ہی نہیں، اور پھر آپ نے جھنڈا سونپا. تو آگے نہیں بڑھیں گے آج، بس اس بات پر غور کر لینا ہے کہ یہاں جو اعزاز ہے نا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ کون سا ہے؟ تو کھلے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ گواہی دی جا رہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے محبت ہے. تو یہ کھلا اعزاز، بڑا اعزاز سبوں کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہا ہے کہ ٹھیک ہے محبت کرتے ہو آپ بھی اللہ سے، لیکن اللہ آپ سے محبت کرے اس کا اعلان ہو جائے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو یہ بڑے نصیب کی بات اس مجمع عام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہے کہ وہ محبوب ہیں اللہ کے اور محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب ادھر آگے نہیں بڑھیں گے، اس سے پہلے ایک بات کہہ کے بات ختم کریں گے کہ حضرت علی کو سن 2 ہجری میں ایک خاص اعزاز حاصل ہوا. سمجھ گئے ہوں گے کیا اعزاز ہے؟ تو وہ اعزاز ہے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا. بچے پن میں پالا پوسا تھا، محبت تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کی عمر کو پہنچ گئی ہے، رشتے کئی ایک آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بدر کی لڑائی پیش آ چکی ہے، اور اس لڑائی نے عربی معاشرے پر ایک چھاپ چھوڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک حیثیت اور پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تو قائم ہو گئی ہے. تو کئی لوگ پر امید ہوں گے کہ رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رشتوں کو نظر انداز کر دیا، اور اپنی صاحبزادی کے لیے جس شخص کو پسند کیا وہ کون ہے؟ تو یہ کہنا چاہیے وہی ہے کہ جو آپ کے محبوب ہیں اور رسول اور اللہ کے محبوب ہیں، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ نے. انتہائی سادگی کے ساتھ یہ نکاح ہوا اور ایک نیا گھر آباد ہوا. اور یہ گھر کیسا تھا؟ تو تنگی ترشی کے ساتھ گزرتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے اعتبار سے فقیر منش تھے، یعنی طبیعت میں فقیری تھی اور دنیا کی طرف اتنی توجہ نہیں تھی. محنت کرتے تھے اور محنت مزدوری کی بنیاد پر جو کچھ حاصل ہوتا تھا اس کی بنیاد پر گھر چلتا تھا. حضرت فاطمہ اس مسئلے میں ان کے ساتھ مکمل شریک تھی. چکی پیسنا ہوتا، مشکیزے میں پانی بھرنا ہوتا، یہ ساری مشقتیں اٹھاتی تھی، اور مشقتوں کی بنیاد پر تکلیف بھی ہوتی تھی، اس کے نشانات بھی پڑتے تھے. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حاضری دی گئی، اور معلوم یہ ہوا کہ کچھ غلام آئے ہوئے ہیں. تو کہا کہ ہمیں بھی ایک غلام مرحمت فرما دیے جائے. ڈائریکٹ تو بات کرنے کا موقع نہیں ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں، یا شرما حضوری کی وجہ سے حضرت عائشہ کے ذریعے سے بات پہنچی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لے گئے، دونوں بستر پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اٹھ گئے اور کہا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کو ضرورت ہے غلام کی، ضرورت پہنچا ہے. لیکن صفہ کے جو باشندگان ہیں، صفہ کے جو طلبہ ہیں، وہ ان کے زیادہ مستحق ہیں، تو ہم ان کو ترجیح دیں گے. اور آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتے ہیں، آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے نا تو آپ کی جو تھکاوٹ ہے، محنت ہے، سب ختم ہو جایا کرے گی اور آپ سکون میں ہو جائیں گے. تو کیا ہے وہ وظیفہ؟ تو 33 مرتبہ سونے سے پہلے
سبحان اللہ کہہ لیجئے 33 مرتبہ، الحمدللہ کہہ لیجئے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیجئے۔ تو یہ وظیفہ بتایا گیا اور عمل ہوتا رہا، اور اس کے اثرات پوری زندگی کو دیکھنے کو ملے کہ تھکاوٹ دور رہی، اللہ نے بعد میں فراوان پیدا کر دیا اور پھر معاملہ۔ لیکن یہ وظیفہ ہے بہرحال، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے اپنے خاصوں کو دونوں سے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، تو اس کی اپنی تاثیر تو ہوگی کہ آپ جتنے تھک گئے ہو، لیکن اگر ان کلمات کا اہتمام کریں گے نا تو اللہ ساری تھکاوٹوں کو کیا کر دے گا، دور فرما دے گا۔ اب میاں اور بیوی ہے تو آپس میں کچھ باتیں ہو ہی جاتی ہے، تو ایسے کسی موقع پر میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو گیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، کہا کہ ابن عم کدھر ہے، چچا کے بیٹے، تو کہا سنی ہوئی، ناراض ہو کر چلے گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نکلے کہ کدھر ہے علی، ڈھونڈتے ہوئے۔ تو یہ اسوے کی بات ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور معاملے کو طول دینے کے بجائے معاملے کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، مسجد نبوی میں زمین پر لیٹے، چادر جسم سے اتر گئی ہے تو جسم پر مٹیاں لگ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجلس یا ابا تراب، یا بعض روایت میں قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا۔ تو یہ ابو تراب کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے تھے ایک خاص منظر کی بنیاد پر۔ حضرت علی کو یہ الفاظ اور کلمات بھا گئے اور اپنی کنیت انہوں نے ابو تراب ہی رکھ لی ہے۔ تو حضرت علی کی کنیت ابو تراب بھی ہے اور ابو الحسن بھی ہے۔ حضرت علی کی شجاعت معروف اور حضرت علی کا فیصلہ بھی معروف ہے، تو اس لیے کوئی بڑا مسئلہ پیش آتا ہے تو بطور محاورہ اور مثل کے کہا جاتا ہے کہ قضیہ ولا ابا حسن اللہ، مسئلہ تو ہے لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ اور باتیں آئیں گے ہمارے سامنے، اللہ جو باتیں آئی ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علم الإنسان ما لم يعلم